اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں گواہ رہو کہ آج میں نے ان سب لوگوں کی بخشش کر دی جو اس محفل میں موجود تھے، جو اس پنڈال میں موجود تھے، جو اس جلسے میں موجود تھے، جو اس مجلس میں موجود تھے۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ، وہاں بہت سے لوگ تو جلسہ سننے آئے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے آئے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو جلسہ سننے کی نیت سے وہاں نہیں آئے تھے، وہ تو راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں اندر کچھ چرچا ہو رہا ہے، شور ہے، مائک کی آواز آ رہی ہے، لوگ اکٹھا ہے، بڑی چہل پہل ہے، اس لیے وہ بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ اے اللہ، وہ جلسہ سننے نہیں آئے تھے، وہ قرآن و حدیث کی باتیں سننے نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے انہیں بھی بخش دیا، اس لیے کہ وہ ایسی مجلس میں شریک ہوئے کہ جن کے ہم نشیں بھی، جن کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ تو اس لیے اے حلوے والو، یقیناً آپ کے گھروں میں آواز پہنچ رہی ہوگی، لیکن فرشتوں کی اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول، جو برکتوں کا نزول اس محفل میں ہوگا، وہ آپ کے گھر بیٹھنے سے نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ آپ کو اس پنڈال میں آنے سے یہ ہوگا کہ اہل اللہ کی زیارت ہوگی، بزرگان دین کا دیدار ہوگا، اور بزرگوں کا دیدار کرنا بھی کار ثواب ہے، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اے لوگو، 4 کام کرنے ہیں تمہیں، تم 5ویں کام میں ملوث مت ہو جانا۔ اگر تم نے 5واں کام کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے اغد عالمن، کہ اے آدمی، اے بشر، اے انسان، تو انسان تو ہے، تو عالم بن جا۔ او متعلمن، اگر تو عالم نہ بن سکا تو اب ہی پڑھنا شروع کر دے، امام صاحب کے پاس جا، مدرسے میں جا، کسی بزرگ کے پاس بیٹھ، کسی اہل اللہ کے پاس بیٹھ، کسی طالب علم کے پاس بیٹھ، کسی جماعت کے امیر کے پاس بیٹھ، اور جا اور قرآن سن، احادیث پاک سن، قرآن کا تذکرہ سن، اور قرآن اور احادیث کی باتوں کو سیکھنا شروع کر دے۔ تو عالم بن جا یا متعلم بن جا، سیکھنے والا بن جا۔ اور تیسرا جو فرد ہے او سامعہ، کہ اگر تو عالم نہ بن سکا، اگر تو سیکھنے والا نہ بن سکا، تو کم سے کم یہ کر لے کہ سننے والا بن جا۔ کسی چھوٹے سے بچے کو